السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ شہیر سیالوی آپ سے مخاطب ہوں۔ آپ سے درخواست ہے کہ میرا چینل یوٹیوب پہ جو شہیر سیالوی کے نام سے بنا ہے اسے سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو کلک کریں تاکہ آپ کو سارے میرے ویڈیو پیغامات ملیں۔ دور طالب علمی میں اکثر جنرل ریٹائرڈ حمید گل کے پاس جاتا تھا اور بہت کچھ سیکھنے کو ملتا تھا ان سے۔ اکثر ان سے سوالات کیا کرتا تھا۔ میں نے اپنی طلبہ سیاست کا آغاز، اسٹوڈنٹ پالیٹکس کا آغاز انجمن طلبہ اسلام سے کیا، جو کہ میری مادر فکری ہے، اور میں آج جس مقام پہ پہنچا ہوں اس میں سب سے اہم کردار انجمن طلبہ اسلام کا رہا میری تربیت میں، اور میرے دل میں وہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شمع فروزاں کرنے میں، حب الوطنی کا وہ درس دینے میں۔ ATI ایک نان پولیٹیکل آرگنائزیشن ہے اور پاکستان اور اسلام کے لیے، نظریہ پاکستان کے لیے یہ کام کری ہے 1968 سے، جسے نوجوانوں نے بنایا، اور یہ کسی بھی سیاسی یا مذہبی پارٹی سے اس کی الائی کار نہیں ہے، اس کے ساتھ ایفیلیشن اس کی نہیں ہے۔ اور 1987 میں جب طلبہ تنظیمات کے الیکشنز ہوئے تھے تو پورے پنجاب میں ATI نے فتح حاصل کی تھی تعلیمی اداروں میں، اور UET لاہور سے وہ جلوس نکلا تھا جو کہ داتا دربار پہ آ کے، پورے لاہور سے ہوتا ہوا داتا دربار پہ آ کے اختتام پذیر ہوا، جشن منایا گیا اور داتا دربار پہ جا کے شکرانے کے نوافل ادا کیے گئے۔ یہ جو نعرے آپ لوگ سنتے ہیں سیدی مرشدی یا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، یہ نعرہ ATI نے انٹروڈیوس کرایا تھا، اور اسی نعرے پہ انجمن طلبہ اسلام بنی تھی 1968 میں۔ اور پھر غلام ہے رسول کے غلام ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، جو ہو نہ عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے، یہ تمام نعرے بھی انجمن طلبہ اسلام نے ہی متعارف کرائے تھے اس دور میں۔ اور بہرحال ہمارا مرکزی کنونشن ہوتا تھا سال میں ایک مرتبہ، جس میں پورے پاکستان سے طلبہ نمائندے شرکت کرتے تھے۔ تو مجھے ہمارے اس وقت غالباً میں راولپنڈی کینٹ کا ناظم ہوا کرتا تھا، آج سے کوئی 5-7 سال پہلے کی بات ہے۔ تو مجھے ہمارے مرکزی صدر صاحب نے کہا کہ آپ جائیں اور جنرل حمید گل صاحب کو دعوت نامہ دیں کہ وہ آئیں اس کنونشن میں اور خطاب کریں۔ میں چلا گیا کہ، اور اس پورے قوی یقین کے ساتھ کہ انہوں نے میرے دعوت نامے کو ایکسیپٹ کرنا ہے، وہ لازمی تشریف لائیں گے، کیونکہ وہ ویسے بھی مجھے اپنے بچوں کی طرح پیار دیتے تھے۔ تو میں ان کے پاس گیا اور میں نے کہا جناب ہمارا انجمن طلبہ اسلام کا مرکزی کنونشن ہے تو آپ نے لازمی تشریف لانا ہے۔ تو مجھے کہتے یار تم ATI والوں کو جو ہے وہ میں مولانا عبدالستار خان نیازی کی وجہ سے جانتا ہوں، اور میں ان سے بڑا پیار محبت کرتا تھا۔ پھر حافظ محمد تقی شہید تمہارے مرکزی صدر رہے تھے جو بعد میں شہید ہو گئے تھے، وہ میرے بڑے اچھے دوست تھے۔ ڈاکٹر ظفر اقبال نوری کے دور میں کہتے ہیں کہ میں مطلب بہت اچھی طرح تعارف تھا مجھے ATI کا۔ اس کے بعد کہتے ہیں کشمیر کے کنونشنز میں آزاد کشمیر جا کے خطاب کیا کرتا تھا اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد۔ بہرحال انہوں نے مجھے کہا کہ میں ایک شرط پہ آؤں گا، اور وہ شرط یہ ہے کہ اگر تم اسلامی جمعیت طلباء کے مرکزی صدر یا ناظم اعلیٰ کو بھی دعوت دو۔ تو اس وقت میں نیا ATI میں تھا، اور جمعیت کے ساتھ تو ہماری ویسے ہی بہت زیادہ اختلافات شروع سے رہے۔ تو مجھے بہت عجیب سی بات لگی کہ یار یہ عجیب آدمی ہے، پروگرام ATI کا ہے اور ہم جمعیت والوں کو بلا لیں، ہم تو ان کے خلاف کام کر رہے ہیں، اور یہ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ میں نے انہیں اوپنلی کہہ دیا کہ جنرل صاحب یہ کس طرح ممکن ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جمعیت والوں کو بلایا جائے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے بیٹا، پھر میری طرف سے معذرت ہے، اور اگر مجھے جمعیت والے بھی آ کے بلائیں گے تو میں ان سے یہی کہوں گا کہ ATI والوں کو بلا لو تو میں آ جاؤں گا، نہیں تو میری طرف سے معذرت ہے۔ وقت میری سمجھ سے یہ بات بالا تر تھی کہ یار یہ جنرل صاحب کو کیا ہو چکا ہے، وہ یہ جانتی، یہ اسی طرح سے ہے جو لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے، جو اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں نہیں رہے، یا جو ATI یا جمعیت جو کہ جماعت اسلامی سے ایفیلیٹڈ ہے، جو ہمارا حریف ہوا کرتی تھی، سیاسی حریف ہوتی تھی، وہ جو لوگ ان دونوں تنظیمات کو نہیں جانتے ان کے لیے میں ایک سمپل کر کے بتا دیتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کا ایک بندہ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ جناب ہم آپ کو دعوت دینا چاہتے ہیں، اور آگے سے جنرل صاحب یہ مطالبہ کرتے ہیں نہیں جی پہلے عمران خان کو بلا لو پھر میں آؤں گا، مطلب اپنی مخالف پارٹی کے صدر کو بلا لو تو میں آ جاؤں گا۔ تو عجیب سی بات تو آپ کو لگے گی کہ جنرل صاحب کو کیا ہو گیا۔ خیر میں نے ان سے بار بار پوچھا کہ جنرل صاحب اس کی کوئی خاص وجہ انکل آپ ہمیں بتا دیں، ہمیں سیٹسفائی کر لیں، ہمیں کنونس کر لیں تو ہم شاید بلا بھی لیں۔ تو انہوں نے کہا نہیں بیٹا، تم اس وقت نئے ہو اس ساری فیلڈ میں، لیکن وقت آنے پر تمہیں سمجھ آ جائے گی کہ میں یہ کیوں کہنا چاہ رہا تھا،
اور آج جب میں وہ ساری چیزوں کو ریکال کرتا ہوں تو میری سمجھ میں یہ بات آتی ہے کہ جنرل صاحب ہمارے نوجوانوں میں سے وہ فرقہ واریت کے ایلیمنٹ کو ختم کرنا چاہتے تھے، اور چاہتے تھے کہ تمام مسلمان ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو جائیں اور مل کے طاغوتی قوتوں کا، صلیبی قوتوں کا، یہودی قوتوں کا مقابلہ کر سکیں تعلیمی اداروں میں، جو کہ اس وقت ایک دوسرے کی جڑیں کاٹنے میں مصروف ہیں۔ یہ کاش اکٹھے ہو جائیں اور اسلام اور پاکستان اور نظریہ پاکستان کی بقا کے لیے ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو جائیں۔ اس وقت تو ہمیں سمجھنا آئی، لیکن آج جب میں یہ بات یاد کرتا ہوں تو دل سے جنرل حمید گل کے لیے بے تحاشا دعائیں نکلتی ہیں۔ اللہ جوار رحمت میں